السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو اسلامک منٹس۔ آج کا ہمارا ٹاپک ایک ایسے سوال کے بارے میں ہے جو اکثر لوگوں کے ذہن میں آتا ہے، خاص طور پر جب دنیا میں ظلم، ناانصافی اور لوگوں کی موت دیکھنے کو ملے۔ سوال یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ رحمان ہیں اور رحیم ہیں تو دنیا میں اتنے ظلم کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ سوال بعض لوگوں کے ایمان کو بھی خراب کر سکتا ہے۔ کچھ لوگ شکوک میں پڑ جاتے ہیں اور کچھ لوگ تو دین سے ہی دور ہو جاتے ہیں۔ لیکن حقیقت اس کے بارے میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ دنیا کسی جنت یا ہمیشہ کی خوشی کا مقام نہیں، بلکہ امتحان کی ایک گاہ ہے۔ یہاں ہر انسان کو موقع دیا جاتا ہے کہ وہ حق یا باطل میں سے کسی ایک چیز کو چنے اور اس پر زندگی گزارے۔ یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالم کو فوراً سزا دینے پر قادر ہے، لیکن وہ انہیں مہلت دیتا ہے تاکہ ظالم اپنی حرکتوں سے توبہ کر سکے، مظلوم کے لیے آخرت میں عظیم اجر تیار ہو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور ہرگز نہ سمجھو کہ اللہ ظالموں کے کاموں سے غافل ہے، وہ تو صرف انہیں اس دن تک مہلت دیتا ہے جس دن آنکھیں پتھر آ جائیں گی۔ دنیا میں کبھی کبھی ظلم اور ظالم بچ نکلتے ہیں اور مظلوم کو انصاف نہیں ملتا، لیکن یہ صرف وقتی بات ہے۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ ہر ذرے کا حساب لے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن حق والوں کو ان کا حق ضرور ملے گا، حتیٰ کہ سینگ والی بکری کو بغیر سینگ والی بکری سے بدلہ دلوایا جائے گا۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ آخرت میں اتنا باریک انصاف ہوگا کہ جانوروں کے درمیان بھی انصاف کیا جائے گا۔ تو انسان کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کو کوئی ظلم کا بدلہ نہ دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مظلوم کی دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے، یعنی اگر کسی مسلمان یا انسان پر ظلم ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں براہ راست سنتا ہے، چاہے وہ ظالم بادشاہ ہی کیوں نہ ہو یا دنیا کا سب سے طاقتور انسان۔ اسلام ہمیں صرف تماشائی نہیں بناتا، بلکہ حکم دیتا ہے کہ ہم ظلم کے خلاف کھڑے بھی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو کوئی برائی دیکھے تو اسے ہاتھ سے روکے، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو زبان سے روکے، اور اگر یہ بھی نہ کر سکے تو اسے دل میں برا جانے، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور حصہ ہے۔ یعنی ہمیں اپنی طاقت کے مطابق ظالم کو اور ظلم کو روکنا چاہیے۔ خاموشی سے قبول کرنا اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا میں برائی یا آزمائش ختم ہی نہ ہو، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ جو بھی ظلم یا مصیبت آپ پر آئی ہے، اللہ اس کا بدلہ اجر اور انصاف آخرت میں ضرور دے گا، اور دنیا میں بھی اس کا انصاف ملے گا، اور یہ انصاف ہمیشہ کے لیے ہوگا۔